نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت والجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ماہ صیام عافیت کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما دیا، اسی تابانی کے ساتھ، اسی شادمانی کے ساتھ، اسی چہل پہل کے ساتھ، ورنہ خطرات منڈلا رہے تھے کہ کہیں پھر سے ہیلتھ منسٹری کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن نہ آ جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ امن و امان کے ساتھ یہ ماہ صیام رخت سفر باندھ کر اپنی آخری منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، اس کے بعد کا جو جمعہ آئے گا وہ رمضان شریف کا نہیں ہوگا بلکہ ماہ شوال کا وہ جمعہ ہوگا۔ ایک عمل آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں اور اس کے بعد کچھ مسئلے ہیں کمپنیوں کے شیئرز کے تعلق سے۔ اور اس میں زکوٰۃ کا جو حکم ہے تفصیلی، وہ انشاءاللہ آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں ایک روایت نقل کی ہے، اور ترمذی شریف صحائح ستہ کی مستند کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کا بخاری و مسلم کے بعد اگر کسی کتاب کا نمبر ہے علم حدیث میں تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع ترمذی ہے۔ اس میں ایک حدیث نقل کی ہے اور ایک چھوٹا سا عمل اگر توفیق ہو جائے تو کر لینا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لے کر آئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادات پاک ہے، ارشادات عالیہ، کہ جو میرا امتی رات کو سوتے وقت اپنے بستر پر بیٹھ کر 3 مرتبہ استغفار پڑھ لے۔ اچھا، یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ ذکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ اگر وضو ہو تو نور علی نور، اور اگر وضو نہیں ہے تو تب بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تسبیحات اللہ کے ذکر میں شمار ہوتی ہے، سبحان اللہ کی ہو، الحمدللہ کی ہو، اللہ اکبر کی ہو، لا الہ الا اللہ کی ہو، استغفار کی ہو، یہ تمام ذکر ہیں، اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ بہرحال جو میرا امتی رات کو بستر پر بیٹھ کر سونے سے پہلے 3 مرتبہ استغفار پڑھ لے۔ استغفار 3 ہیں، ایک استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ 3 استغفار ہیں، ان میں سے جون سا بھی یاد ہو۔ جو میرا امتی رات کو سوتے وقت اپنے بستر پر بیٹھ کر سونے سے پہلے 3 بار استغفار پڑھ لے، لمبی چوڑی تسبیح نہیں بتائی آقا نے، سمندر کو کوزے میں بھر دیا،
آقا نے ارشاد فرمایا اگر میرے اس امتی کے سر اتنے گناہ ہوں جتنے دنیا میں درختوں کی پتوں کی تعداد، یا اتنے گناہ ہوں جتنے ریگستان میں ذرات کی تعداد، یا اتنے گناہ ہوں جتنے سمندروں میں پانی کے قطرات کی تعداد، یا اتنے گناہ ہوں جتنے آسمانوں میں ستاروں کی تعداد، اللہ رب العزت والجلال ان کلمات کی برکت سے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ کہیے، ذرا زور سے کہیے۔ یہ بہت ڈھارس بنانے والی حدیث میں نے آپ کے ساتھ میں نقل کی ہے۔ سمندر کو کوزے میں بھر دیا، اللہ ہر گناہ کے معاف کرنے پر قادر ہے۔ وہ چاہے بڑے گناہ معاف کر دے، چاہے چھوٹے گناہ معاف کر دے، یہ معاف کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور معافی مانگنا بندے کے قبضے میں ہے۔ اس حدیث میں یہ کہیں تشریح نہیں کہ وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اگر اتنے بھی گناہ ہمارے سر ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کمپنیز کے شیئرز کے تعلق سے زکوٰۃ کا تفصیلی حکم۔ پہلے تو آپ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جس کمپنیوں کے شیئرز خریدنا جائز نہیں ہے، جو کمپنیز اپنے آپ کو صرف کاغذوں میں شو کرتی ہیں، یہ ذہن میں بٹھا لیجئے مسائل۔ جو کمپنیز اپنے آپ کو صرف کاغذوں میں شو کرتی ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں، نہ کوئی بلڈنگ ہے، نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی کارخانہ ہے، نہ کوئی زمین ہے، نہ کوئی آفس ہے، ایسی کمپنیز کے شیئر خریدنا بالکل جائز نہیں، دھوکہ ہے۔ آ گیا مسئلہ سمجھ میں؟ جو کمپنی صرف اپنے آپ کو کاغذوں میں شو کرتی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں، ایسی کمپنیوں کے شیئر خریدنا بالکل جائز نہیں ہے۔ دوسرے وہ کمپنیز جو حرام مال بناتی ہیں، جیسے شراب ہے، شراب کی فیکٹریاں ہیں، شراب کی کمپنیز ہیں، شراب کے کارخانے ہیں، ایسی کمپنیوں کا بھی شیئر خریدنا جائز نہیں ہے جو حرام مال بناتی ہیں یا حرام مال بیچتی ہیں۔ تیسرا مسئلہ، جو کمپنیز اپنا کاروبار سود پر چلاتی ہیں، لین دین سودی کاروبار ہے، ایسی کمپنیوں کے شیئر خریدنا بھی قطعاً جائز نہیں ہے، چونکہ سود اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں مطلقاً حرام کر دیا، تجارت کو جائز کر دیا اور سود کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ آپ کتنی ہی تدبیریں اختیار کر لیں سود کے جائز کرنے کی یا سود کے حلال کرنے کی، لیکن آپ قرآن کریم کی حقیقت کو نہیں بدل سکتے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو، بزنس کو قیامت تک کے لیے جائز اور سود کو قیامت تک کے لیے حرام۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس ملعون اور اس منحوس لعنت سے۔ اب ایک مسئلہ اور ذہن نشین فرما لیں، جو کمپنیز اپنا مال خود تیار کرتی ہیں، چاہے کپڑوں کے میل ہوں، فیکٹریاں ہوں، سریا بنانے لوہے کے میل یا فیکٹری ہوں یا کارخانے ہوں، یا اسی طریقے سے تانبے پیتل کے برتن بنانے کی فیکٹریز یا کارخانے ہوں، جو کمپنیز اپنا مال خود تیار کرتی ہیں، چاہے وہ خام مال ہو یا پختہ مال ہو، ان کمپنیز کے شیئر خریدنا جائز ہے، لیکن ان شیئرزوں پر اس کی اصل رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی اور اس کے منافع پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جو کمپنیز اپنا مال خود تیار کرتی ہیں، چاہے وہ خام ہو یا پختہ ہو، اور آپ اس کمپنی کے شیئر ہولڈر بن گئے ہو، تو اس مسئلے میں ذہن نشین فرما لیں
کہ اصل شیئرز کی اصل رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی اور اس کے منافع پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دوسرا مسئلہ، جو کمپنیز اپنا مال خود تو نہیں تیار کرتی لیکن کرایہ وصول کرتی ہے، جو کمپنیز اپنا مال خود تو تیار نہیں کرتی، نہ خام نہ پختہ، لیکن وہ کرایہ وصول کرتی ہیں، جیسے ٹرام کمپنی ہے، بسز کمپنی ہے، ریلویز کمپنیز ہیں، دیگر وغیرہ وغیرہ۔ جو کمپنیز اپنا مال خود تو تیار نہیں کرتی البتہ کرایہ وصول کرتی ہے اور آپ اس کمپنی کے شیئرز ہولڈر ہو، تو اس صورت میں شیئرز کی اصل رقم پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ اس کے منافع پر زکوٰۃ واجب ہوگی، جبکہ وہ منافع نصاب تک پہنچ جائے یا دوسرے مال سے مل کر نصاب تک پہنچ جائے۔ آگے بات سمجھ میں؟ جو کمپنیز اپنا مال خود تیار نہیں کرتی، نہ خام نہ پختہ، بلکہ وہ کمپنیز کرایہ وصول کرتی ہیں، جیسے ٹرام کمپنی ہے، بسز کمپنی ہے، ریلوے کمپنی ہے، تو ان تمام کمپنیوں کے اگر آپ شیئرز ہولڈر ہو تو اس صورت میں اصل شیئرز کی رقم پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ اس کے منافع پر زکوٰۃ واجب ہوگی، بشرطی کہ وہ منافع نصاب تک پہنچ جائے یا دوسرے مال سے مل کر نصاب تک پہنچ جائے۔ یہ ہے کمپنیوں کے شیئرز پر زکوٰۃ کا تفصیلی حکم، جو بہت مختصر لفظوں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں، انشاءاللہ ہمارے یہاں عید الفطر کی نماز ٹھیک 6 بجے ہوگی۔ عید کی نماز انشاءاللہ ٹھیک 6 بجے ہوگی اور اس دن فجر کی نماز انشاءاللہ 5 بجے ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی رمضان شریف اللہ نے ہماری زندگیوں میں لکھے ہیں آنے والے، اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ وہ ماہ مبارکہ بار بار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔